ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈسکا کے بعد پارلیمنٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جو تصادم ہوا ہے وہ کس حکمت عملی کی بنیاد پر وہ کیا گیا۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ کیا ملک میں واقعتاً سیاسی بنیادوں پر فسادات کی کوئی سازش تیار ہو رہی ہے۔ پھر سیاسی کارکن اس تمام صورتحال کا کس طرح سے جائزہ لیں اور وہ کس طور پر ہوش مندی کا ثبوت دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ جو ویڈیو بھی ہم بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ ہوا اس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ جو عوامل اس تمام واقعے کے پیچھے کار فرما تھے ان کو بے نقاب کیا جائے گا اور ان کی سزا بھی تجویز کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں مسلم لیگ نون کے رہنما اس جگہ پر آئے جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں یعنی ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے 2 روز قبل سے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور اپنے قائد وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں آئے تھے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اس دوران مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، مصدق ملک صاحب تھے اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب اور دیگر جو قائدین تھے وہ موجود تھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی طور پر سطحی کارکن نہیں کہا جا سکتا، جو مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے، ان کا وہاں پر آنا اور وزیر اعظم عمران خان کو چینی چور، آٹا چور، دیگر قسم کے القابات سے نوازنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون اس تمام واقعے کو کیش کروانا چاہ رہی تھی؟ ناظرین، جو فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں اور جو اب تک شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات برملا طور پر تسلیم کی جا سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی نہیں بلکہ قائدین کی یہ خواہش و کوشش تھی کہ ان پر تشدد کیا جائے اور درجنوں کیمروں کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں اور اس معاملے کو جو آئندہ ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں اس پر کیش کیا جائے، پی ٹی آئی کو بدنام کیا جائے اور سیاسی بنیادوں پر جو تفریق ہے وہ مزید اس کو گہرا کیا جائے۔ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ سیاست میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں لسانی بنیادوں پر فسادات کیے جاتے تھے، کراچی میں سنی شیعہ کی بنیاد پر لڑائیاں لڑی جاتی رہیں اور دونوں اطراف سے لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، اور بعد ازاں مختلف واقعات میں جب تحقیقات سامنے آئی اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی تنظیم کے لوگ تھے، ایک ہی ان کا جتھا تھا جو سنیوں کو بھی مار رہے تھے، اہل تشیع کو بھی مار رہے تھے، جو بندیوں کو بھی مار رہے تھے، اہل حدیث کو بھی مار رہے تھے، غرض جو پنجابی کو مار رہے تھے، جو سندھی کو مار رہے تھے، یعنی کہ ایک دشمن کی ایک حکمت عملی کے تحت دشمن تقسیم کرنا چاہ رہا تھا اور آپس میں دست و گریباں کروانا چاہتا تھا۔ ناظرین، کراچی کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایسی ہی صورتحال کا کم و بیش ہمیں سامنا ہے جس پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کامیابی سے قابو پا رہے ہیں، مگر اب جب سیاسی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نون کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ اس صورتحال کا بھرپور انداز میں فائدہ اٹھائے، عمران خان کے جو کارکن ہیں اور عمران خان کے جو ہمدرد ہیں ان کو اس طرح سے مشتعل کیا جائے کہ وہ صف آرا ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں پی ایس ایف، ایم ایس ایف، جمعیت طلبہ اسلام ایسی جماعتیں رہی ہیں اور کہ جو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل سے بھی اجتناب نہیں کرتی رہی ہیں، اور پھر مختلف جو سیاسی طلبہ تنظیمیں تھیں ان کی سرپرستی سیاستدان کیا کرتے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے جس میں جو غریب کا بچہ ہے، جو عام پاکستانی کا بچہ ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ اپنا مستقبل داؤں پر لگاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے خاندان کے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں، والدین اس کے جن کی جمع اولاد ہوا کرتی ہے وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، مگر یہ سلسلہ
ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جب سے ہمارے ہاں جو سیاسی قائدین نے طلبہ کو، نوجوانوں کو استعمال کرنے کی ٹھانی ہے، تو یہ معاملہ کسی طور پر رکا نہیں ہے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے باہر جو واقعہ ہوا، اگر اس پر ایک بار پھر غور و خوض کیا جائے تو مسلم لیگ نون کے لیے یقیناً یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو وہ اس جگہ پر آ کے ہرگز کسی طور پر پریس کانفرنس سے خطاب نہ کرتے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے سامنے عمران خان کو ہدف تنقید کا نشانہ نہ بناتے، عمران خان پر طرح طرح کے الزامات نہ لگاتے۔ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مایوسی کا شکار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زعما، جو سیاسی زعما ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی طور پر جو پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو اور یہ جاری اور ساری رہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، خرم دستگیر خان، غرض یہ ایسے لوگ تھے جو لوگ ہیں جو یقیناً قابل احترام ہے اور ہمارے یہاں جو یہ پرانے میچور سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اگر یہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے ہیں تو یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے، یہ ایک تشویشناک معاملہ ہے، اور اگر انہوں نے دانستہ طور پر ایسی حرکت کی ہے تو یہ اور بھی قابل توجہ اور قابل افسوس ہے۔ اگر ہماری جو معروف سیاستدان ہیں وہ اگر اس قسم کی حرکات و سکنات کریں گے، جس طرح مصدق ملک صاحب نے کیا، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا، اور پھر شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کارکنوں کو ایمبولینس میں ڈالنے کا دعویٰ کیا اور ان کو عبرت کا نشان بنانے کا دعویٰ کیا، یہ تمام قومی میڈیا نے دیکھا ہے۔ غرض یہ کوشش کی گئی کہ ایک طرف جو خبر ہے وہ یہ بنے کہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، اور دوسری طرف خبر یہ بنے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نون لیگ کے رہنماؤں پر حملہ کیا ہے، انہیں تضحیک کی ہے، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے۔ غرض مختلف طرح کے الزامات جو ہے وہ لگائے جائیں تاکہ عمران خان کی جو کامیابی کی جو خبر ہے، جو یہ واقعہ ہے، اس کی اہمیت کو پلے ڈاؤن کیا جائے۔ اب بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور مستقبل میں کوشش کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کو کوئی موقع نہ دیا جائے اور مسلم لیگ نون کسی بھی واقعے کو کیش کروانے کے حوالے سے آگے نہ بڑھا جائے۔ ناظرین، تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو سیاست ہے اس کے کئی افسوسناک رنگ ہے۔ اس میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں لسانیت کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کرپشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض جو بھی واقعہ ہو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ بعض لوگ درست کہہ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا، مسلم لیگ نون اس تمام واقعات کو فراموش کر چکی ہے، اور جس انداز میں خواتین کی وہاں پہ بے حرمتی تک معاملہ نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو قتل کیا گیا، بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اور اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے وہ کسی طور پر اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے اور اس واقعے میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب جو معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہے کہ ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی جائے، اور اس ضمنی انتخاب کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے خلاف یہ کمپین شروع کی جائے کہ وہ اپنی حمایت کھو چکے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جو طاقتور حلقوں کے ساتھ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم بارگیننگ کی پوزیشن میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو ان کا ہونا چاہیے، سید یوسف رضا گیلانی کو بنایا جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو وہ اس معاملے کو سیاسی طور پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے اور وہ کسی محدود وقت تک خاموش رہ سکتے ہیں۔
سیاسی طور پر ایسی جو بارگیننگ ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور جو عمران خان ہے وہ اس صورتحال کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ بھی تمام صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ جو سیاسی رنگ ہے اس کا نتیجہ یا اس کا جو خمیازہ ہے وہ کارکن بھگتیں گے۔ ایک طرف تو نون لیگ کی یہ حکمت عملی ہے، دوسری طرف وہ احتجاجی جو پلان ہے اس کو بھی ترتیب دے رہی ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمارا جو نوجوان ہے، بالخصوص جو سیاسی کارکن ہے، اس کو اس تمام صورتحال کو سمجھنا ہوگا، اس کو یہ بات کا اندازہ کرنا ہوگا کہ چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے وہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ معاملہ محض مسلم لیگ نون تک نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے، اسلامی جمعیت طلبہ ہو جائے، پی ایس ایف ہو جائے، غرض جو بھی جس جماعت میں جس شکل میں کارکن رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ دراصل استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ جمہوریت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، میڈیا کی جو آزادی ہے وہ بھی بڑی حد تک یوں موجود ہے کہ انفارمیشن کا حصول بآسانی ہو سکتا ہے، اور ان امور کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے جو حالات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو بالخصوص جو اس وقت مختلف پارٹیوں سے وابستہ ہیں، انہیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا، انہیں استعمال ہونے سے خود کو روکنا ہوگا، انہیں پارٹی جو وابستگی ہے اس کا اظہار تو کرنا چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ جو رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ایسی ان کی کسی بات پر آمین نہیں کہنا ہوگا جو کہ قانون سے کے خلاف ہے، جو کہ آئین سے خلاف ہے، جو کہ مورل ویلیوز کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان کسی طور پر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد اور بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائے، پی ٹی آئی کا کارکن نون لیگ کے ساتھ ہو جائے، نون لیگ کا کارکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے۔ پی ڈی ایم کی شکل میں جو جماعتیں ہیں وہ یقیناً مایوسی کا شکار ہیں، جو اور ان کو کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی۔ ایسے میں وہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہ کوشش کریں گی کہ حکومت کو بدنام کیا جائے، مگر اس صورتحال میں نہ صرف حکومت کو الرٹ رہنا ہوگا بلکہ خود جو عوام ہے، خود میڈیا ہے، اور جو پی ٹی آئی سمیت جو دیگر جو کارکن ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کو کسی کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یقیناً یہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرے گی، اور جمہوریت کے حوالے سے اور جمہوریت کے خلاف جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔